الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده عليه وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء هم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء الذين هم مفاتيح الرحمة والمصابيح الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه حضرات محترم، گزشتہ چند دروس میں سن 3 ہجری کے حالات و واقعات آپ کے سامنے بیان ہو رہے ہیں۔ جن میں سے اہم ترین واقعہ غزوہ احد کا بیان ہے۔ غزوہ احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کو اتارنے کی اور اپنی ایک ترتیب کے ساتھ ان کو مقامات کے تقسیم کرنے کی اور جنگ کا نقشہ بنانے کی جو ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی، تدبیر کی حد تک اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔
بلکہ ہمارے ہی ملک کی فوج کے ایک ریٹائرڈ آفیسر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات پر تبصرہ کیا ہے کہ میں نے میدان احد کا جنگی نقطہ نگاہ سے معائنہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ صف بندی کو پھر میں نے پڑھا، تو میں اس نتیجے تک پہنچا ہوں کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سالار بھی اس سے بہتر نقشہ جنگ کا نہیں بنا سکتا۔ جو ترتیب اور جو صف بندی آپ نے قائم فرمائی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر کی بہتری بھی اللہ رب العزت نے اس کو منظر عام پہ لانا تھا، اور اس تدبیر سے ہٹ کر غلطی کے ساتھ اپنی تدبیر پر چلنے کا جو انجام ہے اس کو بھی اللہ نے دنیا کے سامنے لانا تھا کہ کامیابی اور کامرانی ہر صورت میں اسی نقشے پر ہے جس نقشے پہ رسول اللہ نے ہمیں چھوڑا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور اگر اس نقشے سے صحابہ کرام بھی اگر اپنی غلطی سے ہٹ جائیں تو اللہ کی طرف سے نقد گرفت بھی آ جایا کرتی ہے، تو وہ فتح شکست میں تبدیل ہوئی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ 70 صحابہ کرام ان کو جام شہادت نوش کرنا پڑا، اور بڑی بڑی مشہور شخصیات صحابہ کرام میں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب ابن عمیر ہیں، عبداللہ ابن جحش ہیں، جعفر ابن ابی طالب ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، یہ حضرات جام شہادت نوش کر گئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور اس زخم کے اثرات آپ کی زندگی میں ایک عرصہ تک باقی رہے، اور پھر مشرکین اپنے گمان کے مطابق بدلہ لے کے چلے گئے، لیکن اس دوران اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی قربانیوں کو منظر عام پہ لایا کہ کس طرح اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اور دشمنوں کے واروں کو کبھی اپنے ہاتھوں پہ برداشت کیا، کبھی اپنے سینوں پہ برداشت کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سپر ہو کے کھڑے ہو گئے، ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ یہ حالات و واقعات جس حد تک مناسب تھا آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے وہ بیان ہوئے ہیں، اور جس وقت آپ غزوہ احد کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے جاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ شہداء کے لواحقین کی ملاقات ہوتی ہے، کوئی تلاش کرتا ہے اپنے لواحقین کو ملاقات کے لیے، حال دریافت کرنے کے لیے۔ تو جس طرح گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ ایک عورت حضرت مصعب ابن عمیر کی شہادت کے بعد اس کے کانوں میں جب یہ بات پڑی کہ رسول اللہ شہید ہوئے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ دیوانہ وار دوڑتی ہے، بنو دینار سے اس کا تعلق ہے، ایک سے پوچھتی ہے، دوسرے سے پوچھتی ہے، تیسرے سے پوچھتی ہے، ہر طرف سے یہ خبر ملتی ہے۔ ایک آدمی سے پوچھا، اس نے بتلایا خامن فوت ہو گیا، کسی نے کہا بھائی فوت ہو گیا، کسی نے کہا آپ کا باپ فوت ہو گیا، لیکن وہ پھر بھی
رسول اللہ کا حال پوچھتے پوچھتے ایک آدمی کے پاس گئی اور پتہ چلا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور آپ الحمدللہ محفوظ ہیں، زخم ہے لیکن آپ محفوظ ہیں۔ اس نے کہا جب تک دیکھوں بھی نہیں چین نہیں آئے گا، اور جب ملاقات کرتی ہے تو یہ الفاظ اس کی زبان پہ ہوتے ہیں، اذا انت سلمت من عطب فلا ابالی یا رسول اللہ ہے، یا رسول اللہ اگر آپ مصیبت سے، زخموں سے، تکلیف سے اگر آپ محفوظ ہیں تو مجھے کائنات کے کسی رشتے کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اللہ۔ اور حضرت سعد بن معاذ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں واپسی پہ، ان کے بھائی عمرو بن معاذ شہید ہوئے، والدہ سامنے آ گئیں، رسول اللہ کے پاس آ کر صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ آ رہی ہیں، انہیں یہ خبر بھی پہنچانی ہے کہ میرا بھائی عمرو بن معاذ شہید ہوا ہے۔ تو والدہ جب ان کی سامنے آئیں، آپ نے فرمایا مرحبا بک یا ام سعد، اے ام سعد تجھے میں مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، لیکن تیرے لیے ایک غم والی خبر یہ ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہوا ہے، عمرو بن معاذ اللہ کے راستے میں کام آیا ہے۔ تو وہ ذرہ برابر بھی ہچکچاہٹ کے بغیر جواب میں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اگر اللہ نے شہادت دے دی ہے تو کیا بات، لیکن آپ کے سلامت واپس آنے پر مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ یعنی ان عورتوں کے جذبات اس قسم کے ہیں۔ فرمایا اچھا، پھر ام سعد اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تیرا بیٹا بھی جنت میں ہے، اور تمام شہداء کے گھروں میں میری طرف سے تم مرسلہ بن کے جاؤ، ایلچی بن کے جاؤ، اور سب کے گھروں میں جا کر بتلاؤ کہ سب شہداء اس وقت اللہ کے حضور جنت میں اکٹھے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہر نسبتی یعنی آپ کی سالی حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے قریبوں کا حال حوال، قریبیوں کا حال لیتے ہوئے آگے آ رہی ہیں اور سوال کر رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں۔ کسی نے بتلایا کہ آپ کا بھائی عبداللہ ابن جحش وہ شہید ہوا ہے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ آپ کا ماموں حمزہ ابن عبد المطلب جو رسول اللہ کے چچا ہیں اور ان کے ماموں ہیں، وہ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ پھر کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور رسول اللہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بتلایا گیا کہ تیرا خامند مصعب ابن عمیر بھی شہید ہوئے ہیں۔ جب یہ الفاظ بولے گئے تو پھر آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلنے شروع ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے میاں اور بیوی کا کیسا قریبی تعلق بنایا ہے کہ دیکھو یہ آنسو ہیں، غم کے آنسو یہ رکنے نہیں پائے۔ تو مطلب ہے کہ یہ مختلف حالات ہوتے ہیں، انسان کی کیفیتیں ہوتی ہیں، رسول اللہ نے اس کے اوپر بھی تعریف فرمائی۔ اور غم کے موقع پر اگر آنسو نکل آئیں تو یہ کوئی قباحت والی بات بھی نہیں ہوتی، لیکن غم کے موقع پر نوحہ کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا تو بڑا سیدھا اور صاف اور نکھرا ہوا مذہب ہے کہ ہمارے مذہب میں خوشی میں جشن منانا جائز نہیں، غمی میں ماتم کرنا جائز نہیں، دونوں چیزوں میں اعتدال ہو۔ خوشی ہو تو جشن کا انداز نہ ہو، اور اگر غم ہو تو ماتم کا انداز نہ ہو۔ نہ جشن کی رسول اللہ نے حوصلہ افزائی فرمائی، نہ ماتم کی رسول اللہ نے حوصلہ افزائی فرمائی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور رونے سے آپ نے منع نہیں فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ گزر رہے ہیں قبرستان میں، ایک عورت بیٹھی ہے قبر کے سرانے اور بڑی اونچی آواز سے رو رہی ہے، اور اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہے، اس کے تذکرے کر رہی ہے۔ یہی نوحہ ہوتا ہے نا، یہی ماتم ہے، نوحہ اور ماتم کر رہی ہے۔ آپ جب قریب سے گزرے، اس کی پشت ہے، اس نے دیکھا نہیں۔ فرمایا بی بی صبر کرو، اللہ صبر کا اجر دے گا۔ لیکن اس نے پہچانا نہیں، غم میں بیٹھی ہوئی تھی نا، اوپر دیکھے بغیر اس نے کہا
کہ میں پھر دیکھتی اگر تیرا جوان بچہ بھی فوت ہوا ہوتا۔ مجھے تو صبر کی تلقین کرتے ہو، اس نے پہچانا نہیں، مجھے صبر کی تلقین کرتے ہو، اگر تیرا جوان بیٹا فوت ہوا ہوتا تو پھر میں دیکھتی۔ یہ الفاظ جب آپ نے سنے تو آپ چل پڑے کہ اب اس کو مزید اور کیا کہا جائے۔ آپ تھوڑا سا آگے گئے تو بیوی کو یہ احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی، کسی نے بتلایا کہ پتہ ہے کون تھا تجھے خطاب کرنے والا، تجھ سے مخاطب کون تھا؟ سرکار دو عالم تھے، جناب محمد الرسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ بھاگی اور آئی اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے معاف کر دیں، میں معذرت کرتی ہوں، میں نے پہچانا نہیں ہے اور وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ میں صبر کروں گی۔ فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، یہ کیا ہے رونے دھونے کے بعد صبر نہیں ہوا کرتا، صبر وہ ہے جو غم آتے ہی فوراً انسان صبر کرے، جزا فضا کرنے کی بجائے اپنے اللہ کو فوراً یاد کرے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اپنے اللہ کو یاد کرے۔ اب یہ باتیں آپ نے چونکہ سکھائی ہوئی تھیں، لیکن جس وقت آپ کے اپنے صاحبزادہ ابراہیم آپ کی گود میں نزع کے عالم میں ہیں، روح پرواز کر رہی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ نے اپنی گود میں لیا ہوا ہے، اور ساتھ یہ الفاظ ہیں ان العین تدمع والقلب یحزن انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم آنکھ آنسو بہا رہی ہے، دل بڑا غمگین ہے، اور ہم تیرے فراق کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ یہ الفاظ آپ کی زبان پہ ہیں، آہستہ آہستہ آپ یہ الفاظ بول رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ اب اتنی بات تو سمجھ لینی چاہیے کہ اس کائنات میں ہر کوئی اللہ کا محتاج ہے، جو حکم اور جو فرمان اللہ کا ہے وہ ہر ایک پر نافذ ہوتا ہے۔ اللہ کا پیغمبر بھی اللہ کی مرضیوں کو تبدیل کرنے پر قادر نہیں ہوتا، اختیارات سارے اللہ کے پاس ہوتے ہیں، وگرنہ یہ الفاظ آپ کیوں بولتے؟ تو صحابہ کرام کو ذرا تعجب ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ غم کے موقع پر آنسوؤں کا نکلنا یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، لیکن غم کے موقع پر گریبان پھاڑنا اور اپنے چہروں پر تھپڑ لگانا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا، سر کے اندر مٹی ڈالنا اور شور مچانا اور فریادیں کرنا اونچی اونچی اور بازو لہرا لہرا کے چیخنا اور چلانا شروع کر دینا، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ تو مدینہ طیبہ میں جس وقت آپ پہنچے، اب صحابہ کرام میں سے بہت بڑی تعداد ہے جو زخموں سے چور ہے، اور سب کو اپنے اپنے گھروں میں جانے کا آپ نے حکم دیا، اور ہر کوئی اپنی مرہم پٹی کروا رہا ہے، جو زخمی ہیں وہ اپنا علاج کروا رہے ہیں۔ لیکن جبریل آیا، آپ نے جبریل کو عجیب حالت میں دیکھا کہ جبریل ہے اور جنگی لباس پہنا ہوا ہے۔ آپ نے جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو اتار دیا ہے لیکن ہم نے نہیں اتارا، آپ نے اتار دیا ہے، اور ہم نے جن فرشتوں کی ڈیوٹی احد میں لگی ہوئی تھی انہوں نے اپنا یہ لباس نہیں اتارا، ابھی اور معرکہ آپ کے لیے ہے، کہیں اور بھی نکلنا ہے۔ ادھر سے خبر آ گئی کہ مشرکین کو جاتے جاتے خیال آ گیا اور وہ واپس آ رہے ہیں، بعض روایات کے مطابق ابوا کے مقام پر اور بعض کے مطابق روحا کے مقام پر، بیر روحا جو ہے ایک مشہور کنواں ہے اس مقام کے اوپر، انہوں نے جس وقت اپنی ساری جنگ کا جائزہ لیا، تجزیہ کیا، تبصرہ کیا اس کے اوپر، تو کہنے والوں نے کہا کہ یہ کیا فتح ہوئی کہ بس ہم نے تو ان کو ایک خطرناک حد تک ذک پہنچا دی ہے، پریشان کر دیا ہے، ان کے بندوں کو ہم نے قتل کر دیا ہے، لیکن فتح کیسے ہمیں حاصل ہوئی؟ اس کو ہم فتح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مشرکین اگر کوئی نشانی مانگتے ہیں، ہمارے پاس تو ایک تلوار بھی کوئی نہیں کہ جو ہم ان کی اٹھا کے لائے ہوں، ہمارے پاس تو مال غنیمت ہی کوئی نہیں، مدینہ ہم نے فتح نہیں کیا، مدینے پر ہم نے قبضہ نہیں کیا، یہ کیسی فتح ہے؟ لہذا اسی بات پر انہیں جوش آیا اور وہ واپس آنے کا ارادہ کر لیا انہوں نے۔ اور پھر جب قریب پہنچے تو ابو سفیان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ کسی طرح ان کو ڈرایا جائے مسلمانوں کو، کہ چلو ایک آدھ مرتبہ پھر حملہ کر کے پھر چلے جائیں گے،
کہ چلو ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ حملہ کر کے آئیں، یہ بات تو ہو جائے گی۔ کوئی آدمی راستے میں مل گیا، اس کو پیغام دیا اور جا کے کہا کہ اندر جا کے بتلاؤ کہ وہ حمراء الحسد تک پہنچنے والے ہیں اور واپس آ رہے ہیں۔ جب یہ خبر پہنچی، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو اکٹھا کر کے فرمایا تیار ہو جاؤ، نکلو اللہ کے راستے میں، اپنے ہتھیار اٹھاؤ، اسلحہ اٹھاؤ، نکلو جہاد کے لیے، نکلو قتال کے لیے۔ اب آپ اندازہ کریں مدینہ طیبہ کی چھوٹی سی آبادی میں اب یہ لشکر کتنا تھا؟ 650 افراد کا لشکر تھا ٹوٹل۔ منافقین تو پہلے ساتھ چھوڑ گئے تھے، ان میں سے 70 جس وقت شہید ہو چکا ہے اور ایک بہت بڑی تعداد زخمیوں کی ہے، اور آپ نے پھر فرمایا اسی حالت میں نکلو انہی زخموں کے ساتھ۔ صحابہ میں سے خدا کی قسم ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس نے نکلنے سے انکار کیا ہو کہ یا رسول اللہ آرام تو کر لینے دیں، تھوڑا سا زخموں کا علاج تو کرنے دیں، کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ لیکن رسول اللہ نے شرط لگا دیا، آپ نے فرمایا کہ لا یشارکنا الا من شارک معنا باحد، فرمایا ہمارے ساتھ اور کوئی بھی نہیں جائے گا، جائیں گی بھی وہی جو احد میں ساتھ شریک ہوئے ہیں، اضافی آدمی اور کوئی نہیں لے کے جائیں گے، جو احد میں آئے تھے انہی کو لے کے جائیں گے۔ عبداللہ ابن ابی آ گیا، اس نے کہا پہلے تو ہم واپس آ گئے تھے لیکن اب اجازت دیجیے، اب آپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ اور میں نہیں، تم احد میں واپس آ گئے تھے، تیرے مقدر میں ہی جنگ کرنا نہیں، تجھے ساتھ آنے کی کوئی ضرورت، آپ نے انکار کر دیا، پیشکش ٹھکرا دی۔ اب جو صحابہ جو زخمی تھے، اب بظاہر یعنی اگر انسان اپنی عقل کے پیچھے دوڑے، اور صحابہ کرام بھی اگر ایسا کرتے، بڑے بڑے خرد مند لوگ صحابہ کرام میں، اور بڑے بڑے یعنی اس زمانے کے دماغ کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، جس طرح کے اس خطے کے اندر لوگوں کے جس طرح ذہین اور دماغ ہوا کرتے تھے۔ سوچنے والے یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ دیکھو جی اگر خواہ جانا ہی ہے تو کچھ تازہ دم بھی تو ساتھ لے لیے جائیں۔ رسول اللہ یہ شرط کیوں لگا رہے ہیں کہ تازہ دم بھی ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ انہی تھکے ماندے لوگوں کو، زخمیوں کو، زخموں سے چور لوگوں کو ساتھ لے کے جانا ہے، لیکن انہوں نے نہیں کہا نا، اسی لیے اللہ رب العزت نے ایسی تعریف کی جو قرآن کے اوراق میں قیامت تک چمکتی رہے گی۔ فرمایا الذین قال لهم الناس ان الناس جمعوا لكم فاخشوهم، لوگوں نے آ کے ان کو کہا، اس ٹولی کو، اس جماعت کو، ان زخمیوں کو، کہ لوگ پھر آ گئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں مشرکین، اب تمہیں ان سے ڈرنا چاہیے، اپنا تحفظ کرو، دفاع کرو، مدینے پہ چڑھنے والے ہیں، بچ جاؤ، جانیں بچاؤ، چھپ جاؤ۔ لیکن یہ خبر صحابہ کرام کو ملی، فزادہم ایمانا، بجائے اس کے کہ ان کے ہاں کوئی کمزوری پیدا ہوتی، اللہ نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا، فزادہم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے اس کے بعد فوراً کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اگر ہم زخمی ہیں تو کیا ہو گیا، ہمارا رب ہمیں کافی ہے، ہماری کارسازیاں ہمارا رب کیا کرتا ہے، وہی کافی ہے، ہمارے اندر کون سے کمال کی بات ہے، لیکن ہمارا رب ہمیں کافی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی ہمارا مددگار ہے۔ یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا جملہ جو ہے نا، یہ ایمان کی بہت بڑی علامت ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نعمت کی علامت بھی ہے، دونوں باتیں ہیں۔ اس لیے کہ اس قسم کی قربانی کا آپ انسان تصور کرتے ہوئے بھی حیران ہو جاتا ہے، ہو زخمی اور پھر کہے جی ٹھیک ہے جی میدان میں نکلنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ ایمان کی علامت ہے نا۔ پھر اس کے بعد نعمت کی علامت بھی ہے کہ قرآن کہتا ہے فانقلبوا بنعمت من اللہ، پھر خالی ہاتھ نہیں لوٹے، اللہ نے انعام بھی دیے، پھر اللہ کا انعام لے کر لوٹے، پھر فانقلبوا بنعمت من اللہ، یہ بہت بڑا جملہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ اللہ۔ یہ وہی جملہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، چیخے میں بٹھا دیا گیا، اور جبریل نے درخواست کی یا اللہ مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں آگ بجھانے کے لیے، اللہ نے فرمایا جاؤ جا کے پوچھ لو میرے خلیل سے، خلیل اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو سب کچھ چھوڑ کر اپنے اندر کے برتن کو ایک کے لیے خالی کر دے، وہ خلیل ہوتا ہے۔ جا کے پوچھو، جبریل آئے، انہوں نے کہا کہ آپ کو میری کوئی ضرورت ہے؟ میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں۔
پوچھا خود آئے ہو یا اللہ نے بھیجا ہے؟ کہنے لگے اللہ سے پوچھ کے آیا ہوں لیکن پوچھا خود ہے، اور میرا رب مجھے خود دیکھ رہا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ مجھے خود دیکھ رہا ہے، تیرے واسطے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، جب وہ میری مدد کرنا چاہے گا تو بغیر واسطوں کے میری مدد کر دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ اور یہی وہ جملہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو وادی غیر ذی زرع کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، مسجد حرام میں آج تو وہاں پر تصور ہے، آبادی ہے، تحفظ ہے، سیکورٹی ہے، انتظامات ہیں، اور اس زمانے میں ابھی تک بیت اللہ کی بنیادیں بھی ظاہر نہیں ہوئی تھیں۔ جو بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے رکھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے رکھیں، اور پھر اس کے بعد وہ یعنی سیال اور سیلابوں کی وجہ سے وہ بنیادیں دب چکی تھیں، ابھی تک بیت اللہ کی بنیادیں بھی ظاہر نہیں ہوئی تھیں، بیر زمزم بھی ظاہر نہیں ہوا تھا، انسانی آبادی کا وہاں تصور بھی موجود نہیں تھا، لیکن اللہ کے حکم سے اپنے شیرخوار بچے کو بھی، اپنی بیوی کو بھی آ کر وہاں چھوڑ دیا۔ اور حکم کیا ہے؟ امتحان بھی عجیب ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ حکم کیا ہے؟ بیوی کو چھوڑو، بچے کو چھوڑو، خاموشی سے چھوڑ کے واپس چلے آؤ، سوال بھی نہیں کرنا، سوال کا جواب بھی نہیں دینا۔ اب وہاں ویرانے میں جا کے چھوڑا، تھوڑا سا راشن، معمولی سا ایک تھیلا راشن کا ہے، وہ حوالے کر دیا۔ اب یہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے نا، اور اللہ کا حکم جو ہے وہ عقل کے ساتھ پورا نہیں ہوتا، جذبے کے ساتھ پورا ہوتا ہے۔ تو یہ سوال بھی اللہ سے نہیں کیا، مولا آپ کہہ رہے ہیں تو میں کیسے چھوڑوں؟ مرنے کے لیے چھوڑ دوں؟ جنگلی درندے کھا جائیں گے، کوئی حملہ آور ہو جائے گا، کوئی پکڑ کے لے جائے گا، کوئی سوال نہیں۔ وہاں جا کے چھوڑا اور چھوڑ کے نکل رہے ہیں۔ بی بی صاحبہ پوچھتی ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں؟ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں یہاں ویرانے میں؟ کیا غلطی ہو گئی؟ کوئی قصور ہو گیا؟ آپ ہم سے ناراض ہو گئے؟ اس چھوٹے بچے کو اور مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اِلیٰ مَن تَکِلُنَا، کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو ہمیں؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دیتے۔ ابراہیم علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں، آگے آگے چل رہے ہیں، اور بی بی ہاجرہ جو ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے آ رہی ہیں اور پوچھتی آ رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دیتے، حتیٰ کہ جنت المعلیٰ جو ہے اس تک پہنچ گئے، اس بلندی تک۔ جب اس بلندی تک پہنچے تو حضرت ہاجرہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہوگا اللہ کا حکم، ورنہ ابراہیم اس طرح نہیں کر سکتے ہمیں اس طرح چھوڑ کے چلے جائیں۔ کم از کم یہ تو پوچھ لیا جائیں، اللہ امرک بہذا، لمبی بات نہ کرو، ہاں یا نہ کر دو، اشارہ کر دو۔ اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا جو آپ کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے اوپر دیکھا، اللہ نے کہا اس کا جواب دے سکتے ہو، اس کا جواب دے دو۔ جواب میں کہا اللہ امرنی، اللہ نے مجھے امر دیا ہے۔ میں ہاجرہ اطمینان سے واپس لوٹی، اذ اللہ یضیعنا، جب اللہ نے حکم دیا تو ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہماری حفاظت وہی کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پھر بی بی صاحبہ کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور یہی وہ جملہ ہے کہ جس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا اور فرماتی ہیں کہ وہ غزوہ گزر گیا، گھر میں آ گئی، بیمار ہو گئی، سفر کی تھکاوٹ ہے، گھر سے باہر میں نہیں نکلتی کہ کسی سے کوئی بات سن سکوں، گھر میں مجھے بات نہیں پہنچائی جاتی، اور رسول اللہ کا انداز اس قسم کا ہے کہ آپ پریشان ہیں، اور میرے ساتھ وہ پہلے والی بے تکلفی ختم ہو چکی ہے، آپ بات کرتے ہیں تو مختصر کرتے ہیں، اور زیادہ تر بات بھی اس طرح کرتے ہیں کہ کسی اور سے میرا حال پوچھ لیتے ہیں، کیف تیکم، تمہاری اس صاحبزادی کا کیا حال ہے، کسی دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں، یعنی باندی ہے بریرہ وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ، ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا حال ہے اس صاحبزادی کا، بس اس سے آگے والی بات نہیں۔ فرماتی ہیں مجھے تعجب تو بڑا ہوتا ہے، لیکن ایک دن قضاء حاجت کے لیے باہر گئی، میرے ساتھ مستہ ہیں، ان کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ منافقین نے میرے متعلق کیا کیا ہرزہ سرائیاں کی ہیں، کیا کیا شگوفے انہوں نے اپنے منہ سے نکالے ہیں، اور کیا کیا بکواسات کی ہیں انہوں نے میرے سے متعلق۔
اب میرے پاؤں تلے سے تو زمین نکل گئی کہ اتنا بڑا الزام اور مجھے اس بات کا علم بھی نہیں، خبر بھی نہیں۔ میں نے کہا چلو رسول اللہ سے بات تو کرتی ہوں نا، ابتداً اجازت چاہوں گی، اگر اجازت آپ نے نہ دی تو اس کا مطلب ہے کہ چند دنوں میں، ایک آدھ دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اجازت دے دی تو اس کے بعد لگتا ہے کہ کوئی آزمائش ہے، بڑی سخت خطرناک آزمائش ہے۔ رسول اللہ جب گھر میں آئے اپنے وقت کے مطابق تو میں نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنے والد کے ہاں جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ میں اپنے باپ کے ہاں چلی جاؤں؟ آپ فرمایا بالکل چلی جاؤ۔ فرماتی ہیں جب آپ نے کہا نا بالکل چلی جاؤ اور دوسری بات ہی آپ نے نہیں کی، اب میرے دل پہ بڑی چوٹ لگی کہ کم از کم آپ یہ تو کہتے، پوچھ تو لیتے کہ واقعہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، آپ نے پوچھا ہی نہیں مجھ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خامند کی حیثیت سے اپنی تحقیقات بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے نزول وحی کا انتظار بھی آپ فرما رہے ہیں۔ فرماتی ہیں میں باپ کے گھر میں پہنچ گئی، ادھر گئی تو باپ اپنی جگہ رو رہا ہے، ماں اپنی جگہ رو رہی ہے، اور میں نے جب ان کو روتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا یہاں نیچے بیٹھنے کا فائدہ کیا؟ مکان کی چھت پہ ایک دوسرا کمرہ تھا، پرانی سی چارپائی تھی، اس کے اوپر جا کر لیٹ گئی، اور ایسی لیٹی کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ اسی چارپائی کے ساتھ چمٹ کے میں رہ جاؤں گی، رو رو کے، حتیٰ کہ بعض روایات میں الفاظ ہیں ایسے لگتا تھا کہ میرا جگر تحلیل ہو کر آنکھوں کے راستے سے باہر نکل جائے گا، اس طرح روتی تھی کہ ایک مصلی ہے، قرآن ہے اور میں ہوں، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ لیکن اتنی بات یہ ہے کہ زبان پہ ایک جملہ جاری تھا، اور جملہ کون سا تھا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ جملہ تھا میری زبان پہ، اور اسی وجہ سے مجھے سکون تھا، مجھے راحت تھی کہ میرا اللہ جو ہے وہ حق اور انصاف کے فیصلے فرمائے گا، میری برات کا اعلان ہو جائے گا۔ یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل میری زبان پہ ورد تھا، میرا ورد زبان تھا، حتیٰ کہ ایک وقت ایسے آیا کہ پھر رسول اللہ تشریف لائے اور آپ نے آ کے ایک تمہید باندھی اور مجھ سے پوچھا عائشہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں اپنی صفائی میں کہوں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ اس کو سچا تسلیم کریں، اس لیے کہ میرے اوپر ہی الزام ہے اور پھر مجھ سے ہی آپ صفائی طلب کریں؟ ہو سکتا ہے لوگ کہنے والے کہیں کہ عائشہ جھوٹ بول رہی ہے اپنے متعلق، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ اتنی بات ضرور ہے واللہ المستعان علی ما تصفون، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، بس وہی جو حضرت یوسف کے باپ کی بات تھی، میری بات بھی وہی ہے۔ فرماتی ہیں اتنا غم تھا کہ مجھے حضرت یعقوب کا نام ہی بھول گیا، میں نے یوسف کا باپ کہہ دیا، میں نے کہا یوسف کے باپ والی بات میری بات ہے، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور میں اس کے بعد اب میں کیا کہوں اپنی صفائی کے اندر؟ بس یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک وحی نازل ہوئی۔ فرماتی ہیں میرے ذہن میں یہ تھا کہ اللہ اپنے پیغمبر کو بتلائے گا کہ عائشہ گنہگار نہیں، اب اس سے پہلے ہوتا رہا ہے، یہ بھی ذہن میں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی اور ماں کی گود میں دی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی مل گئی، حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی مل گئی، یہ گواہیاں پہلے ہوتی رہی ہیں، لیکن مجھے اپنے متعلق یہی گمان تھا کہ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا، اور میرا کام بھی اس سے چل جاتا کہ اللہ بتلا دیتے اپنے پیغمبر کو کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں منافقین، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ لیکن جس وقت قرآن اترا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے خود صفائی دی اور قرآن کی 18 آیتیں میرے متعلق نازل کر دی، اللہ اللہ۔ تو اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ علماء نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے القول الجمیل فی ما جاء فی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے متعلق باقاعدہ پوری کتابیں ہیں اس وظیفہ کے متعلق۔ بلکہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک بڑی عجیب بات فرمائی، اور بڑے دو ٹوک اور سخت انداز میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص حسبنا اللہ و نعم الوکیل مومن شخص پڑھتا ہے کسی حاجت میں اور اس کے دل میں یہ شک اور تردد ہے کہ پتہ نہیں میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا، شک کے ساتھ پڑھتا ہے، ایسا شخص جو ہے اس کے متعلق یہ خطرہ ہے کہ اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے صحابہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل فانقلبوا بنعمت من اللہ لم یمسسہم سوء وفضل لم یمسسہم سوء
کہ انہوں نے جب پڑھا تو اللہ کی نعمت لے کر واپس آئے، تو قرآن کہتا ہے کہ جس کو یہ پڑھنا نصیب ہو جائے اسے اللہ کی نعمت بھی نصیب ہو جایا کرتی ہے۔ لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ کی رضامندی بھی مل گئی، مال غنیمت بھی ہاتھ آ گیا۔ جس وقت مسلمان باہر نکلے مقابلہ کرنے کے لیے، اب ابو سفیان تک بات پہنچ گئی کہ مسلمان تو پھر نکل آئے۔ اب حیرانگی کی بات تو تھی کہ زخموں سے چور ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہم سے بھی پہلے تیار ہو کے باہر آ گئے۔ ہمراہ الاسد تک تعاقب کیا مسلمانوں نے، اور وہ آگے آگے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور مسلمان پیچھے پیچھے ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں تو دوہری مصیبت کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اپنے مشرکین مکہ کو دکھلانے کے لیے واپس آ رہے تھے کہ ہم نے 2 مرتبہ حملہ کیا ہے، لیکن یہاں جو فتح ہم اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے وہ بھی شکست میں بدل رہی ہے۔ اب تو ہم آگے بھاگ رہے ہیں اور مسلمان ہمارے پیچھے پیچھے ہیں۔ الٹا بدنامی ہو گئی، الٹا رسوائی ہو گئی، اور بہت سارا ساز و سامان پھینک کے گئے، اور مال غنیمت مسلمانوں نے اٹھایا۔ اسی کو قرآن کہتا ہے واتبعوا، یعنی فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، اللہ کا انعام ملا، فضل ملا اللہ تعالیٰ کا، مال غنیمت لے کر واپس آ گئے، اور پھر مسلمانوں کی ایک دھاک مشرکین کے اوپر بیٹھ گئی۔ لیکن اس غزوہ کے اندر ہلکی پھلکی کچھ شرارتیں بنو نذیر کی، یہودیوں کی معلوم ہو رہی تھی۔ جس طرح پہلے آپ سن چکے ہیں کہ بنو قینقاع جو ہیں انہوں نے شرارت کی تھی، لہذا ان کو نکال دیا گیا، خیبر میں بھیج دیا گیا۔ اب 2 قبیلے یہودیوں کے وہاں باقی تھے، بڑے قبیلے، ایک بنو قریظہ، ایک بنو نذیر۔ ان کے ساتھ معاہدہ بھی تھا۔ آپ اس غزوے سے فارغ ہونے کے بعد بنو نذیر کے پاس گئے، ایک آدمی کی دیت کے متعلق ان سے مال کا مطالبہ کرنا تھا، اور یہ معاہدے میں طے تھا کہ اگر غلطی سے مسلمانوں کے ہاتھ سے کوئی مارا گیا اور اس کی دیت دینا واجب ہوئی تو مل جل کے سارے آپس میں تقسیم کریں گے مال کو۔ آپ دیت لینے کے لیے گئے، انہوں نے کہا جی بالکل ہم آپ کو دیت ادا کرتے ہیں، آپ ذرا دھوپ پہ کھڑے ہیں، چھاؤں میں بیٹھ جائیں۔ ایک دیوار ہے، اس دیوار قلعے کی دیوار تھی۔ اب اندر گئے تو شیطان ان پہ حاوی ہو گیا۔ انہوں نے کہا ایک چکی کا پاٹ ہے، بڑا پتھر، آج بڑا موقع ہے، اس کو اٹھاؤ اور رسول اللہ جہاں دیوار کے نیچے بیٹھے ہوں اوپر سے اس کو پھینکو اور یہاں کام تمام کر دو۔ اب اس ارادے کے ساتھ انہوں نے، اب ایک دوسرے کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، لیکن وہ سارے اکثر لوگ گھبرائے ہوئے، سلام ابن مشکم، حیی ابن اخطب وغیرہ، وہ کہتے ہیں یہ کام نہ کرو، پتہ ہے اگر اس قسم کی بات ہوتی ہے تو اللہ اپنے پیغمبر کو خبر دے دیتا ہے۔ ویسے خبیث تھے، پتہ تھا کہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ یہ انشاءاللہ پھر جب کبھی موقع آئے گا تو یہ بات بھی بتلائیں گے کہ یہودیوں کو کتنا یقین تھا کہ اللہ کا پیغمبر یہ سچا رسول ہے اللہ کا، مانتے بھی۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اسی طرح جانتے ہیں پیغمبر اسلام کو جس طرح ان کو اپنی اولادوں کے متعلق پتہ کہ یہ ہماری حق سچ کی اولاد ہے، اس کے اولاد ہونے میں کوئی شک نہیں، اسی طرح ان کو یہ یقین ہے کہ یہ حق سچ کا پیغمبر ہے، آخری نبی ہے جس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس بات میں ان کو ذرہ برابر شک نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے، بغیم بینہم، ضد ہے، عناد ہے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، یہ کیا ہے بینہ؟ اختلاف کب کیا اہل کتاب نے؟ کہ جب بینہ آ گئی، کھلے دلائل آ گئے، ایک نشانی بھی ایسی نہیں تھی کہ جس کے متعلق ان کو کوئی شک اور شبہ باقی رہ گیا ہو، ساری باتیں پوری ہوتی، لیکن اس کے باوجود کہتے تھے یہ کیسے ہو جائے جی، ہم بنو اسرائیل ہیں اور بنو اسرائیل بنو اسماعیل کا اتباع کر لیں، یا اگر پیغمبر نبی آخر الزمان آنا تھا تو ہم میں سے کیوں نہیں آیا؟ یہ حسد تھا، یہ بغض تھا، اس کی وجہ سے اختلاف ہے۔ اب پتھر اٹھا کے لانے کا منصوبہ جب بنایا، اللہ نے جبریل کے ذریعے سے اپنے پیغمبر کو خبر دے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب خبر ملی اور آپ نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لیا، اب ان سب کو لائن حاضر کر لیا گیا۔ کیا کیا جائے؟ انشاءاللہ تفصیلات اس کی پھر آئیں گی، ایک کچھ اشارہ دے رہا ہوں یہودیوں کی شرارتوں کا۔ کیا کیا جائے؟ اب پھر وہی درمیان میں ان کے جو حلیف تھے، کچھ منافقین تھے، انہوں نے درمیان میں سفارشیں شروع کر دیں کہ جو آسانی کے ساتھ جو مال اٹھا کر لے جا سکتے ہیں ان کو جانے دیا جائے۔ پہلے آخر بنو قینقاع کو بھی تو آپ نے نکال دیا ہے، وہ بھی تو خیبر میں پہنچ گئے ہیں، لہذا ان کو بھی آپ بھیج دیں۔ بہرحال فیصلہ ان کی بھی جلاوطنی کا ہو گیا کہ وہ بھی نکل جائیں اور خیبر پہنچ جائیں، جو مال جتنا آسانی سے وہ اپنی سواریوں پہ لاد سکتے ہیں وہ لے جائیں، اور باقی سارا مال وہ چھوڑ جائیں۔ چنانچہ وہ اپنے قلعے خالی چھوڑ کے چلے گئے۔
نکل گئے، لیکن چین سے وہ وہاں جا کر بھی نہیں بیٹھے۔ قرآن کہتا ہے نا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا کہ یہودی جو ہیں اگر ایمان والوں کے ساتھ سخت درجے کی اگر کسی قوم میں دشمنی ہے تو یہودیوں کے اندر ہے، کہ جنہوں نے پہلے دن سے اپنی عداوت کی آگ کو اندر ایسے جلایا کہ آج تک وہ نہیں بجھ رہی، اور قیامت تک جب تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر ان کا ستیہ ناش نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی آگ وہ بھڑکتی رہے گی عداوت کی، وہ قیامت تک یہ ظلم کرتے رہیں گے مسلمانوں کے خلاف۔ کون سا ایسا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا مسلمانوں کے ساتھ؟ اگرچہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے کہ ان کو کہیں ایسی چین اور سکون کی حکومت نہیں ملے گی کہ اطمینان کے ساتھ اپنی حکومت کریں، وہ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، معاہدے کر کے جئیں گے، دوسری قوموں سے معاہدے کریں گے، تسلیم کروانے کے لیے منتیں کریں گے۔ دیکھو اس وقت بظاہر دنیا جانتی ہے نا، ہم اس زمانے میں گزر رہے ہیں کہ جس زمانے میں یہود جو ہے اس کا پنجہ بالکل واضح ہو چکا ہے، ان کا خونی پنجہ پوری دنیا پر ظاہر ہو چکا ہے، ان کی طاقتیں بھی بظاہر، مادی اسباب بھی ظاہر ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں تسلیم کر لیا جائے۔ یہ اور کیا ہے؟ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ ان کو عزت کی زندگی نصیب نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود شرارتوں سے بھی باز ہو نہیں آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یہود بنو اسرائیل جو تھے وہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدًا، وہ سارے فرقے آگ میں جائیں گے، دوزخی ہوگے، مگر ایک فرقہ ناجی ہوگا جو نجات پائے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ فرقہ ہوگا جس کو حقیقت میں فرقہ نہیں کہیں گے، حقیقت کے اعتبار سے فرقہ تو وہ ہے جو اسلام کے مخالف چلتا ہے، لیکن وہ جماعت ہوگی کہ جو یعنی اس راستے پہ چلے گی جو راستہ میں نے چھوڑا ہے اور میرے صحابہ کرام نے چھوڑا ہے، اس راستے پہ چلنے والی۔ ما انا علیہ واصحابی، اس کے علاوہ سارے کے سارے دوست کی ہوں گے۔ اب دیکھو علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، متقدمین کا بھی، کہ اسلام میں جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں ہر فرقے کے پیچھے ان یہودی خبیثوں کا ہاتھ ہے، ہر فرقے کے پیچھے۔ دنیا میں جہاں آگ لگی ہوئی ہے مسلمانوں کے خلاف، ہر آگ لگانے کے اندر ہاتھ پیچھے یہودیوں کا استعمال ہوتا ہے۔ آگ چاہے کشمیر میں لگی ہوئی ہو ہندو کی شکل میں، چاہے بابری مسجد گرائی جا رہی ہو، فلسطین پہ حملے ہو رہے ہوں، کوسوو پہ ہو رہے ہوں، چیچنیا پہ ہو رہی ہوں، افغانستان کے اوپر ہو رہی ہوں، دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں پر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے، اگر کوئی پوری گہرائی کے ساتھ اس کا تعاقب کرے گا تو اس کے پیچھے ہاتھ یہودیوں کا نظر آئے گا۔ سب سے پہلے جو سبائی فرقہ نکلا کہیں حب علی کے نام پر، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو اتنا آگے لے جاؤ، اتنا آگے لے جاؤ، اتنا آگے لے جاؤ کہ نصیریت تک پہنچ جاؤ اور الوہیت کے مقام پر حضرت علی کو فائز کر دو۔ اللہ، اور یہ نصیری فرقہ جو ہے نا، باقاعدہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ لیاذ باللہ اللہ رب العزت کو ایک وجود کی ضرورت تھی، علی سے مناسب وجود کوئی نہیں تھا، اللہ اسی وجود کے اندر اتر گیا ہے لیاذ باللہ، اور اب اس کے بعد علی ہی ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے، اور علی ہی اللہ ہے۔ اب یہ الفاظ بولنا شروع کر دیتے ہیں منصری، اور اس کے پیچھے کون ہے؟ وہی عبداللہ ابن سبا ہے۔ اور خوارج کہ جنہوں نے آل بیت کی شان میں گستاخیاں کی، ان کے پیچھے بھی یہودی ہیں۔ پھر بڑے بڑے فرقے پیدا، کرامتہ پیدا ہوئے، باطنیہ پیدا ہوئے، اور عجیب و غریب قسم کی تحریکیں اٹھتی رہیں۔ باطنیہ نے یہ کہا کہ دیکھو جی قرآن ظاہر میں کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے۔ یہ ملا لوگ خواہ جو ہے نا، یہ قرآن کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، ظاہر کا معنی اور ہوتا ہے، باطن کا معنی اور ہوتا ہے، ہم تو باطن کے پیروکار ہیں جی، ہم باطن کے پیچھے چلنے والے ہیں جی۔ کیا مطلب؟ کہتا قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ خمر جو ہے نا
انہوں نے ملا لوگوں نے اس کو شراب سمجھ لیا، یہ شراب براب نہیں ہے، یہ تو ظاہری معنی ہے شراب کا، جو کہ شراب پینے سے نشہ آ جاتا ہے، تو گویا کہ حکم قرآن کا یہ ہے کہ دنیا کے نشے میں نہ پڑ جاؤ، مستی نہ کرو۔ یہ شراب پینے سے کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں شراب پینے سے تو آدمی واصل باللہ ہو جاتا ہے، اس کا دماغ اڑنے لگتا ہے اور اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا۔ جب اگر اسی طرح الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، یہ کہتے ہیں یہ قرآن، یہ نکاح طلاق کے چکروں میں قرآن نہیں پڑھتا۔ یہ کس نے کہا نکاح اور طلاق کے چکر میں عورت مرد جس طرح مرضی اپنی زندگی اکٹھی گزارے؟ یہ طلاق کا مطلب ہے کہ بادشاہ کو کتنی مرتبہ معزول کیا جا سکتا ہے، اور معزول کیے جانے کے بعد کتنی مرتبہ بادشاہ حاکم بن سکتا ہے۔ کہتے ہیں وہ ظاہری معنوں کے پیچھے مولوی بھاگتے ہیں، یہ بات نہیں مانے۔ معتزلہ پیدا ہوئے، پھر معتزلہ نے عقل پرستی کا اس قسم کا چرچا کیا کہ قرآن کا حدیث کا کوئی حکم بھی ہو، اگر عقل کے معیار پہ پورا اترتا ہے تو مان لو، اگر عقل کے معیار پہ پورا نہیں اترتا تو نہ مانو۔ پھر ان کی آگے دو قسمیں ہو گئیں، جن میں سے ایک کو نیچریہ کہتے ہیں اور ایک قدیم معتزلہ۔ نیچریہ نے کہا کہ جو چیز سائنس کے معیار پہ پوری اترتی ہے اس کو تسلیم کرو، سائنس کے معیار پہ پوری نہیں اترتی اس کو تسلیم نہ کرو۔ انہوں نے نیچر کو اصل چیز سمجھ لیا۔ جن میں سے بڑے بڑے یعنی ہمارے ہاں بڑے ہیرو بھی ہیں ماضی کے، قرآن کی تفسیریں لکھنے والے، کہتے ہیں جی یہ کس طرح ممکن ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہو اور اس کے بعد پہاڑ جو ہے وہ اٹھ کے صاحبان کی طرح مکمل جو ہے وہ ایک پوری قوم بنی اسرائیل کے اوپر آ کے کھڑا ہو گیا ہو؟ پہاڑ بھی کبھی اٹھ سکتا ہے؟ سائنس اس کو تسلیم نہیں کرتی، لہٰذا انکار کر دو۔ کہتے ہیں اٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہاڑ اٹھ گیا تھا، بس زلزلہ آیا تھا اور تھوڑا سا زلزلے کی وجہ سے قدرتی طور پہ جھک گیا تھا ہلکا سا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی پر لاٹھی ماری جائے اور لاٹھی مارنے کے بعد پانی میں سے راستے پیدا ہو جائیں؟ پانی کی تو فطرت ہی یہ نہیں کہ اس طرح راستے پیدا ہو جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا جی۔ اچھا جی کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں جی بس پانی پر لاٹھی مارنے شارنے کا کوئی وہ محض مجازی باتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نکلے اور دائیں بائیں گھومتے پھرتے دیکھتے رہے تو ان کو کوئی خشک راستہ نظر آیا، اس ایک راستے سے کئی راستے نظر آ گئے اور وہ 12 راستے بن گئے۔ آخر سمندر بھی کئی مقامات پر خشک ہوتا رہتا ہے، اس لیے کہ سائنس تسلیم نہیں کرتی۔ اب انہوں نے عقل کے معیار پر، سائنس کے معیار کے اوپر رکھنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح جدید معتزلہ بھی ہیں آج کل، یعنی قدیم معتزلہ تو وہ پرانے اس زمانے کے لوگ تھے، اور جدید معتزلہ میں آج کل یہ ماشاءاللہ جو فیس بک میں سوشل میڈیا میں سب سے زیادہ سرگرم ہے اور بڑے ذہین طبقہ ان کا شکار ہو رہا ہے، یہ جاوید غامدی وغیرہ، یہ جدید معتزلہ ہیں زمانے کے۔ یہ بھی عقل کے معیار پر حدیث ماننی ہے، کہتے ہیں عقل کے ساتھ مانیں گے، عقل تائید کرے تو مانیں گے، چھوڑ دو پیچھے ان کے روایات کے اوپر جرح اور تعدیل، راویوں کے حالات تفصیلات۔ عقل تسلیم کرتا ہے تو مان لو، عقل تسلیم نہیں کرتا تو نہ مانو۔ اور بعض باطنیہ، بعض مشبہہ پیدا ہوئے کہ اللہ رب العزت یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ذات ہو لیکن اس کا وجود نہ ہو، والعیاذ باللہ۔ انہوں نے انسان کے ساتھ تشبیہ دینا شروع کر دی، وجود بیان کرنا شروع کر دیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں اتر آتا ہوں۔ کیا مطلب اللہ کا کوئی وجود ہے اتر آتا؟ اللہ کے مقصود وہاں پر اللہ تعالیٰ کی یعنی رحمت کا اترنا ہے۔ استویٰ علی العرش، ید اللہ فوق ایدیہم، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر انہوں نے تشبیہ کا نظریہ گھڑنا شروع کر دیا، کوئی مجسمہ کا نظریہ آ گیا، کوئی مشبہہ کا نظریہ آ گیا۔ جتنے فرقے بنتے چلے گئے، ہر ایک فرقے کا اگر تعاقب کیا جائے تو پیچھے یہودی نظر آئے گا، اور پھر ساری دنیا کے اندر معیشت کا جو اصل لیور ہے وہ اپنے ہاتھ کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے تاریخ نہیں پڑھی مدینہ طیبہ کی، اگر وہ مدینہ طیبہ کی تاریخ پڑھیں، اس زمانے کا نقشہ اور آج کا نقشہ 100% ایک ہے کہ مدینے میں انہوں نے اپنی ریاست بنائی ہوئی تھی یہودیوں نے، اور یہ بڑے بڑے سردار جو تھے وہ ان قبائل میں آپس میں جنگیں کرواتے تھے، جو وہاں پر اوس اور خزرج وغیرہ اور دیگر قبائل وہاں یثرب کے دائیں بائیں رہتے تھے، ان کی جنگیں کرواتے تھے آپس میں، اور ان میں سے بعض ایک قبیلے کے حلیف، بعض دوسرے قبیلے کے حلیف، آپس میں انہوں نے بانٹے ہوئے تھے۔
اندر سے یہ ایک تھے، آپس میں یہودی نہیں لڑتے تھے، لیکن اپنے حلیفوں کو آپس میں لڑوا دیا کرتے تھے، اور لڑوانے کے ساتھ ادھر ان کے باقاعدہ کارخانے تھے، تلواریں بھی بناتے ہیں، تیر بناتے ہیں، اسلحہ بناتے ہیں، پھر ان کو بیچتے تھے اور سود پر بیچتے تھے۔ اور اگر کوئی اپنا قرضہ مکمل چکانا چاہتا تھا تو اس سے قرضہ وصول نہیں کرتے تھے، اس کے گھر چلے جاتے تھے، منتیں کرتے تھے، داڑھی پہ ہاتھ رکھتے تھے کہ خدا کے لیے ہمارا قرضہ اپنے پاس رکھو، ہم قرضہ واپس نہیں لینا چاہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرضہ اگر واپس اس نے دے دیے تو یہ آزاد ہو جائے گا، اور ہم ان کو آزاد نہیں رہنے دینا چاہتے، بلکہ ان کو غلام رہنا چاہیے۔ پھر وہ سود در سود کی قسطوں میں اس طرح جکڑے جاتے تھے کہ ایک ایک بال ان کا سود میں جکڑا ہوا ہوتا تھا، اور جس وقت کسی سے مخالفت ہوئی اس وقت یکدم اپنا مطالبہ کر لیا، اور اتنا بڑا سود ہو کس طرح وہ ادا کریں؟ پھر وہ ان کے جائز ناجائز مطالبے ماننے پہ مجبور ہو جاتے تھے، کہتے تھے نہیں، اگر ہمارے ساتھ چلنا ہے تو پھر اتنا اسلحہ ہمارے پاس پڑا ہے، اتنے ہتھیار پڑے ہیں، وہ تمہیں خریدنا پڑیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، پہلے بھی ہم آپ کے قرض دار ہیں، اور لہٰذا یہ بھی ہم خریدنے کو تیار ہیں۔ کتنے میں جی؟ اتنے میں، پیسے نہیں ہے، کوئی حرج نہیں جی، ٹھیک ہے جی، یہ چلا جائے گا، اتنی شرح سود اس کے اوپر لگے گی۔ وہ پورا نظام اس زمانے کا یہ تھا۔ بلکہ میں تو بعض اوقات کہا کرتا ہوں، ہمارے بعض بڑے بڑے جید علماء یہ کہتے ہیں کہ اس عنوان پر ہمارے قریب میں ایک مورخ گزرے ہیں، نسیم حجازی صاحب، انہوں نے کیسر و کسریٰ نام کی ایک کتاب لکھی ہے، اس میں زبردست نقشہ انہوں نے بیان کیا ہے سیرت طیبہ کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے جو حالات ہیں یہود کے، وہ بہترین تفصیل کے ساتھ انہوں نے لکھا۔ اس کو پڑھنا چاہیے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس قسم کی ان کی شرارتیں تھیں کہ ہر کسی کو اپنی معاشی پنجے کے اندر جکڑا ہوا، لیور اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا، پھر جب تک آپس میں لڑائیں نہیں اس وقت تک ان کا مفاد نہیں چلتا، لہذا وہ لڑاتے بھی تھے، جنگیں بھی کرواتے تھے، اور پھر اسی بہانے پر آگے ہتھیار بھی بیچتے تھے۔ یہ نظام انہوں نے بنایا ہوا تھا، اور جب وہ خیبر میں پہنچ گئے، پہلے ایک قبیلہ پہنچا ہوا تھا، پھر دوسرا قبیلہ بھی پہنچ گیا ساتھ۔ اب جب دوسرا قبیلہ وہاں پر پہنچا تو انہوں نے مل کے یہ سوچا کہ اس طرح تو کام نہیں چلتا، مقابلہ کرنا چاہیے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کس طرح مقابلہ ہوگا جی؟ ان میں سے دو آدمی جو بڑے خطیب تھے بنو نذیر کے، حیی ابن اخطب اور سلام ابن مشکم، یہ اللہ کی شان ہے۔ حیی ابن اخطب یہودیوں کا سردار ہے، عالم بھی تھا، سردار بھی تھا، لیکن اللہ کے فیصلے ہیں نا، اسی کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احبال نکاح میں آئی اور ام المومنین بن گئی۔ یہ حیی ابن اخطب رسول اللہ کے خلاف نکلتا ہے، حیی ابن اخطب ہے، سلام ابن مشکم ہے، یہ نکلے اور مکہ میں پہنچ گئے، اور مکہ میں جا کر ابو سفیان کو کہا کہ کیا خیال ہے، تم نے جو جنگ کی ہے وہاں جا کر فتح یاب ہو کے لوٹے ہو یا ناکام ہو کر لوٹے ہو؟ اس نے کہا جی ہم بڑے فتح یاب ہو کے نکلے ہیں۔ نے کہا کس طرح فتح یاب ہو کے نکلے ہو؟ کیا ہمیں اس بات کا علم نہیں؟ کیا ہر قبیلے میں تمہارا مذاق نہیں اڑایا جا رہا کہ ایک مرتبہ تو وہاں سے نکلے، پھر واپس گئے، پھر تمہیں بھگایا گیا، دوڑ لگوائی گئی تمہاری، اپنا مال وہاں چھوڑ کے آئے ہو، کیسی فتح ہے تمہارے پاس؟ کس کو منہ دکھانے کے قابل رہ گئے ہو؟ اس نے کہا اچھا بات تو اسی طرح ہے، ہم نے بھی اس بات پہ غور کیا، لیکن اس کا حل، اس نے کہا حل یہ ہے کہ مختلف قبائل میں ہم جا کے ان کو آمادہ جنگ کر رہے ہیں، تم بھی ساتھ شامل ہو جاؤ، مل کے لڑائی کرتے ہیں، یکبارگی حملہ کرتے ہیں۔ ہم بنو سلیم کے پاس جائیں گے، بنو غطفان کے پاس جائیں گے، بنو فزارہ کے پاس جائیں گے، اور احابیش کے پاس جائیں گے، ان سب کو مجبور کریں گے، تم بھی تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو ہم تیار ہیں۔ لیکن ابو سفیان نے ایک بات کی اور ایک سوال کیا کہ اچھا یہ بتلاؤ، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، ہم تو امی لوگ ہیں، یہاں ہمارے پاس باقاعدہ کوئی نظام بھی نہیں، ہم تمہیں اہل کتاب اور اہل علم سمجھتے ہیں، ادیننا خیر ام دین محمد، کیا ہمارا دین بہتر ہے یا محمد الرسول اللہ کا دین بہتر ہے؟ اگر تم کا دین بہتر ہے تو پھر ہمیں فضول جنگ میں نہیں پڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، جب بہتر دین ہے تو وہ چلتا رہے۔ اب اس نے کہا وہ کیسی بات کرتے ہو، دینکم خیر من دینہم، تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے بہت، ایسی عجیب بات کر دی۔ حالانکہ واضح طور پر یہ لوگ ان کو مشرک کہا کرتے تھے اس زمانے میں، بت پرستی کی وجہ سے، بت پرستی ان کے ہاں بھی جائز نہیں تھی، یہ بھی جائز نہیں سمجھتے تھے، ان کو یہ صنم پرست سمجھتے تھے، بت پرست سمجھتے تھے، اور دعوے دار توحید کے تھے، یہ مکمل توحید پر کاربند ہو یا نہ ہو،
لیکن بنی اسرائیل توحید کے دعوے دار تھے، اسی لیے ان کو صاحب ملت توحید کہا جاتا ہے کہ ملت توحید کے وہ دعوے دار تھے۔ دعویٰ تو تھا توحید کا، لیکن اس کے باوجود یہ اس موقع پر اپنا خیال بھی نہیں کیا، اپنے دین کا بھی خیال نہیں کیا، اپنے نظریے کا بھی خیال نہیں کیا، بت پرستی کی تائید کر دی، کہا بالکل ٹھیک ہے، تمہارا دین بہتر ہے اس دین سے، اس کی تائید، انہوں نے اچھا اگر ہمارا دین بہتر ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہم بھی لڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بنو غطفان کے پاس گئے، بنو فزارہ کے پاس گئے، بنو سلیم کے پاس گئے، اور اس دور میں انہوں نے جو لشکر تیار کیا، صرف بنو غطفان نے کہا کہ 4000 رضاکار صرف ہم دیں گے تمہیں، اگرچہ ہماری براہ راست کوئی جنگ نہیں ہے، لیکن 4000 رضاکار ہم دیں گے، اور 10,000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا، اور اس کی بنیاد پر آگے غزوہ خندق ہوا باقاعدہ، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ درس میں اللہ رب العزت صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا ومن عذاب الآخرہ۔ ربنا اتمم لنا نورنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین، یا الہ العالمین۔ تمام حاضرین مجلس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ رب العالمین ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ایسی توبہ کی توفیق نصیب فرما جو آپ کی قرب کا ذریعہ بنے، آپ کی محبت کا ذریعہ بنے۔ رب العالمین ہمارے زنگ آلود دلوں کو اپنی رحمت کے پانی سے صاف فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت کا مرکز بنا۔ یا رب العالمین اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی سچی محبت نصیب فرما، آپ سے سچا عشق نصیب فرما، آپ کے نورانی طریقوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما، بدعات سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین ناجائز رسومات سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین ہم میں سے جو لوگ اپنے دلوں میں جو جائز حاجات لے کے بیٹھے ہیں، ہر ایک کی جائز حاجت کو خزانہ غیب سے پورا فرما۔ یا رب العالمین سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ اللہم الطف بنا بتیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ یا رب العالمین ہم سب کی مشکلات کو حل فرما۔ یا رب العالمین جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، انہیں حلال فراخ رزق نصیب فرما، حلال مصارف پہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین قرض داروں کے قرضوں کا خاتمہ فرما۔ رب العالمین بھی اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جنہیں آپ نے بیٹے دیے انہیں بیٹیاں نصیب فرما، جنہیں بیٹیاں دی انہیں بیٹے نصیب فرما۔ رب العالمین جنہیں آپ نے صاحب اولاد بنایا ہے، ان کے اولادوں کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، ان کو دین اور دنیا دونوں اعتبار سے کامل فرما، اور دنیا آخرت میں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا رب العالمین پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما، جہاں جہاں مجاہدین اسلام دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ سب کی مدد و نصرت فرما۔ یا رب العالمین جہاں جہاں دین کے جس شعبے میں محنت ہو رہی ہے، یا رب العالمین ہر ایک میں اپنی خصوصی مدد و نصرت شامل فرما۔ یا رب العالمین خصوصی برکتیں عنایت فرما۔ یا رب العالمین مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین دین کا کام کرنے والے لوگوں کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، ان کی مظلومیت کی تاریک راتوں کا خاتمہ فرما۔ یا رب العالمین انہیں امن و عطیہ نصیب فرما، یا اللہ انہیں سکون اور راحت نصیب فرما۔ یا رب العالمین اسلام کا بول بالا فرما اور کفر کا منہ کالا فرما۔ یا رب العالمین جتنی زندگی گزرے آپ کے احکام کو مانتے ہوئے گزرے، جب اس دنیا سے رخصت ہوں زبانوں پہ یہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔